بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ وبنیہ وشیعۃ آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کی یہ آیہ کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور مدد یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر تو نے نعمتیں تمام کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، صاف صاف آیہ کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ جن پر نعمتیں آئی ہیں وہ اور لوگ ہیں، اور جن پر غیظ و غضب پروردگار آیا ہے وہ اور لوگ ہیں، اور ہمیں کس راہ پہ چلنا ہے، کس راہ پہ ثابت رہنا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ ثابت قدم رہنا ہے جن پر اللہ کی نعمتیں آئی ہیں، ان کے راستے پہ نہیں جانا ہے جن پر غضب پروردگار آیا ہے، یا وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جسے ہم روزانہ کم از کم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں نماز کی شکل میں، اور اگر مستحبات بھی ادا کرتے ہیں، 51 رکعت والے بندے مومن ہیں، تب تو زیادہ ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر واجب کی حد تک پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 10 مرتبہ اس سورے کو پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس سورے میں جو بیان کیا گیا ہے، جہاں سے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، بغیر عبادت کے کچھ نہیں ہے، بغیر عبادت کے کچھ نہیں ہے۔
جب تک انسان اپنے خالق کے سامنے جھکنا نہ سیکھ جائے، جب تک انسان اپنے مالک کے اشاروں پہ چلنا نہ سیکھ جائے، جب تک انسان جو ہے کائنات کی اس ذات کی بارگاہ میں حاضری دینا نہ سیکھ جائے کہ جہاں سے راز فاش نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں ہر انسان اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بے چین ہے، نہیں کہہ پاتا، ستایا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، ہر اعتبار سے انسان پریشان ہے۔ یہ سماجی مشکلات بھی ہیں، یہ خاندانی مشکلات بھی ہیں، اور یہ ہر انسان پر اس دور میں زندگی جو گزاری جا رہی ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر ایک سے اپنا درد دل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ کی ایک ایسی بارگاہ ہے جس میں آپ اپنا درد دل بیان کر سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا کی شکل میں، وہ ہے مناجات کی شکل میں، وہ ہے انسان اپنا درد دل جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، اور جتنا آپ اپنا درد دل وہاں پیش کریں گے وہ اتنا ہی تمہیں سکون دے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو اطمینان دے سکتا ہے۔ خدا کا ذکر، خدا کی یاد، خدا کی بارگاہ میں حاضری، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئیں۔ اور وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں اگر اس سے تم نے سوال نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ کتنا فرق ہے کہ دنیا والوں سے اگر سوال نہ کرو تو خوش ہوتے ہیں کہ آیا اور عزت بچا کے گیا اور ہماری بھی عزت بچی رہی، کیوں سوال نہیں کیا۔ لیکن خدا کی بارگاہ ایسی ہے کہ اس بارگاہ میں اگر آئے ہو اور اس سے سوال نہیں کیا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آئے اور ہم سے تم نے کچھ سوال نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بارگاہ عام بارگاہ نہیں ہے، دن بھر ہر جگہ بھٹکتے رہے، ان کے یہاں پہنچے، ان کے یہاں پہنچے، یہاں سر ٹیکا، وہاں ماتھا ٹیکا، یہاں ہاتھ پھیلایا، وہاں زبان کھولی، لیکن ہر جگہ مایوسی نظر آئی۔ لیکن کائنات میں اللہ نے اپنے بندوں کو روزانہ 3 وقت میں جو ہے 5 مرتبہ بلایا ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ، اور آنے کے بعد ہم سے مانگو، اگر جتنا مانگو گے اس سے زیادہ دوں گا۔ مانگو۔ یہاں اگر نہیں مانگا گیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حدیثوں میں آیا کہ اگر ہم نے نماز پڑھی اور دعا نہیں مانگی تو اللہ کہتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، نہیں چاہیے۔ یہ نماز تو ہم پہ واجب ہے، ہم اس کو ادا کرنے آئے ہیں، اس نے واجب کیا ہے، اس کو یاد کرتے ہوئے ہم آئے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے آئے ہیں، واجبات کو ادا کرنے آئے ہیں۔ لیکن اگر فقط یہی نماز پڑھ کے ہم چلے گئے، دعا بھی نہیں مانگی، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے منہ پہ مار دو، نہیں چاہیے نماز۔ ہم دنیا بھر میں عزت کے لیے ترس رہے ہیں، ہمیں عزت ملنا چاہیے، ہر انسان تڑپ رہا ہے عزت کے لیے، اپنی عزت بچا کر رکھنا چاہتا ہے اور اپنی عزت کروانا چاہتا ہے۔ ہر انسان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ ہم آفس میں جائیں تو ہماری عزت ہو، ہم مجلس میں جائیں تو ہماری عزت ہو، ہم سماج میں رہیں تو ہماری عزت ہو، ہم خاندان میں جائیں تو ہماری عزت ہو۔ عزت کے لیے انسان تڑپ رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ہم نے نماز کو اول وقت پر پڑھا
تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ پروردگار جیسے اس نے ہمیں عزت دی ہے ایسے تو اسے عزت دے۔ نماز اگر وقت پہ پڑھی جا رہی ہے تو نماز نمازی کو دعا دیتی ہے کہ جیسے اس نے ہمیں وقت پہ بجا لا کے جو ہے ہمیں عزت دی ہے پروردگار ایسے تو اسے عزت دینا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا تو نماز نمازی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتی ہے۔ پروردگار جیسے اس نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ظہر کا ٹائم تھا 1:15 بجے، یہ 2 بجے پڑھ رہا ہے، یہ 3 بجے پڑھ رہا ہے، یہ 4 بجے پڑھ رہا ہے، اور یہ ابھی تک ٹائم نہیں نکال پا رہا ہے کہ نماز ظہرین ادا کر لیں۔ تو جو نماز وقت پہ بجا نہیں لائی جاتی یہ نماز پڑھنے والے کو بد دعا دیتی ہے کہ تو نے ہماری قدر نہیں کی، تو نے ہمیں عزت نہیں دی، تو نے ہمیں ذلیل کیا۔ تجھے 1:15 بجے پڑھنا تھا، مغرب تجھے 7 بجے پڑھنا تھا۔ ہم سوچ رہے ہیں آئیں گے، فریش ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ٹہلیں گے، گھومیں گے، اس کے بعد جو ہے سوچیں گے کہ پڑھ لیں اور جلدی جلدی پڑھ لیں۔ تو یہ نماز اگر ادا ہوئی تو آپ تو سوچ رہے ہیں کہ یہ نماز ادا ہو گئی، لیکن یہ نماز بد دعا دے گی۔ حدیث میں آیا کہ نماز اگر وقت پہ پڑھی گئی تو یہی نماز نمازی کو دعا دیتی ہے، پروردگار جیسے اس نے ہمیں عزت دی ہے ایسے تو انہیں عزت دے۔ اور جب یہ نماز وقت پہ نہیں پڑھی جاتی تو یہی نماز پڑھنے والوں کے لیے بد دعا کرتی ہے، پروردگار جیسے اس نے ہمارا خیال نہ رکھا، اس نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے ایسے تو انہیں ذلیل کر دے۔ اب یہیں سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عزتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ہماری عزت برقرار رہے، سماج میں عزت رہے، خاندان میں رہے، معاشرے میں رہے، جاب میں رہے، کاروبار میں رہے، اگر ہم کو اپنی عزت کی پرواہ ہے تو نماز وقت پہ پڑھتے رہو، کوئی عزت دے نہ دے خدا عزت ضرور دے گا۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ تو یہ وہ عبادت ہے جسے کرنا ہے ہمیں، اور یہی عبادت کر کے اس سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگا ہے؟ مانگا یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ علی کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہے، ولایت کا راستہ ہے، خدا کا راستہ ہے، رسول اور آل رسول کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ ہمیں ثابت قدمی چاہیے۔ ہم بڑے فخر سے ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں ثابت رکھ، تو ہمیں اپنی ثابت قدمی بھی دکھلانا پڑے گی نا، ورنہ جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھلا، اور وہ ان کے پشت سے جتنے آ رہے ہیں سب یہی دعا کر رہے ہیں دکھلا۔ اب نہ جانے کتنے سال سے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ دکھلا اور دکھلا، اور دکھلاتے ہی رہنے۔ لیکن ہم کیا دعا کرتے ہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ تو ہمیں اپنی ثابت قدمی دکھلانی ہے کہ ہم اس راہ پہ ثابت ہیں۔ ثابت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، نہ جناتوں میں سے اور نہ انسانوں میں سے کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، نہ جناتوں میں سے، نہ شیطانوں میں سے، نہ انسانوں میں سے۔ ہم اس راہ پہ ثابت رہیں۔ ثابت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہکیں تو بہکیں، ہم نہ بہکیں، اور کسی اعتبار سے بھی نہ بہکیں، نہ ایمان کے معاملے میں بہکیں،
نہ عقیدے کے معاملے میں بہکیں اور نہ عمل کے معاملے میں بہکیں۔ کیوں؟ ہم جس اہل بیت کو چاہنے والے ہیں ان پر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، ان پر ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور ان کی سیرت پہ ہمارا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ہے ثابت قدمی۔ نہ یہ ہو کہ ہم تو چاہنے والے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کی سیرت سے دور ہیں۔ حسینیت کی مثالیں اربعین کے جلوس میں دیکھنے کو آتی ہیں۔ یہ جو اربعین کا جلوس نکل رہا ہے، ہر جگہ نکل رہا ہے، شان سے نکل رہا ہے، اس کو ہمیں اسی معیار پہ باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں گڑبڑی نہ ہونے پائے، اس میں کمی نہ ہونے پائے۔ ہم بحیثیت عزادار، ہم بحیثیت محب اس پہ ثابت قدم رہیں، ایسے ثابت رہیں کہ کوئی ہمارے جلوس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایک لیڈیز کی کلپ سوشل میڈیا پہ آئی ہے جس نے اپنا درد دل بیان کیا ہے، اور اس درد دل کو ہر عزادار کا درد دل ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جلوس یہ مردوں کا ہے، عورتیں آتی ہیں زیارت کے لیے آئیں، روڈ پہ ماتم کے لیے نہ آئیں۔ آپ گھر میں رہیں، امام بارگاہ میں رہیں، عزا خانوں میں رہیں، وہاں پہ آپ کریں ماتم، لیکن روڈ پر آ کر آپ ماتم نہ کریں۔ اب تو اس زمانے میں ہم نے ایسی بھی فوٹو دیکھی ہے کہ عورتیں خما کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ ایک بمبئی کی مومنہ لکھنؤ چہلم میں گئی اور اس نے اس منظر کو دیکھا کہ وہاں بچیاں بھی جلوس میں شامل ہیں اور وہ بھی ماتم کر رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ اس کا درد دل تھا۔ یہ درد دل سب کا ہونا چاہیے۔ آج اگر اسے نہیں روکا گیا تو کل یہ اور آگے بڑھ جائے گا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ لوگ ہر چیز کہتے ہیں ہم نے کربلا سے لیا ہے، بیویاں اسیر ہوئیں، اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تو پھر تمہارے پیچھے شمر بھی لگنا چاہیے، عمر سعد بھی لگنا چاہیے، جو کوڑے مارتے ہوئے لے جائے پھر بتلائے تمہیں کیسا لگتا ہے۔ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم حسین کی مظلومیت دکھلانا چاہتے ہیں یا حسین کو جو ہے غم پہنچانا چاہتے ہیں؟ بیویاں خود سے اسیر نہیں ہوئی ہیں، بیویاں خود سے بے پردہ نہیں ہوئی ہیں، انہیں شمر نے بے پردہ کیا ہے، انہیں ابن زیاد نے بے پردہ کیا ہے، انہیں اسیر ان لوگوں نے بنایا ہے، ورنہ یہی سید سجاد پوری زندگی روتے رہے پردے کے لیے۔ جب اربعین کا قافلہ جو ہے قبر امام حسین پر آیا ہے، پہلے زائر جابر ابن عبداللہ انصاری جو تمام شرائط کے ساتھ جس طریقے سے زیارت کرنی چاہیے، کیا آج ہم ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں؟ زیارت کے آداب بیان کیے گئے ہیں، غسل کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، اپنے کو آمادہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ قبر پہ جائیں گے، پہلے اذن دخول لینا ہے۔ جابر عبداللہ انصاری پہلے زائر امام ہے، نہر فرات سے غسل کیا ہے، لباس کو تبدیل کیا، اس کے بعد قبر امام حسین پہ آئے ہیں اور تڑپ کے رو رہے تھے۔ جس نے گودوں میں اپنے کھلایا ہے مولا کو، قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، لیکن قبر حسین سے آواز آئی چچا جابر اب آپ یہاں سے چلے جائیے۔ کا کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی؟ کا نہیں، اب آپ یہاں سے چلے جائیے، میری بہن کا قافلہ آ رہا۔ امام کیا چاہتے ہیں کہ میری بہنوں کے رونے کی صدا بھی نامحرم کے کانوں میں نہ جائے۔ زینب کتنے امتحان دے کر آ رہی ہے، اس ادا کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس میں کوشش رکھیں۔ یہ ہے صراط مستقیم پہ ثابت قدمی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ ہم اپنے کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو اس راہ پہ ثابت رکھیں۔ یہ بڑا عظیم ہے،
اس راہ میں جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے، خدمت کرتے جائیں گے، خدا نوازتا جائے گا ہمیں۔ یہ جو عزاداری آپ کر رہے ہیں، یہ جو مجلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، جو مشی کر رہے ہیں، جو زیارت کا اہتمام کر رہے ہیں، جو زیارت پہ جا رہے ہیں، جو جلوس نکال رہے ہیں، یہ اتنی عظیم خدمات ہے کہ پروردگار کتنی جزا دے گا ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک چاہنے والا تھا، امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا، مولا ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، پانی چاہیے۔ امام نے اسے پانی دیا، اس نے پانی پیا، چھٹے امام جو ہے رونے لگے، پانی دیکھ کر رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی کوئی پانی پیتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے اور ان پہ درود و سلام پڑھتا ہے اور ان کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، تو اللہ جو ہے 1,00,000 حسنہ اسے دیتا ہے، 1,00,000 نیکی۔ 1,00,000 نیکی کس بات پر؟ کہ آپ نے پانی پیا ہے اور امام کو یاد کیا ہے۔ یہ کتنا معمولی کام ہے، کتنا معمولی کام ہے کہ آپ جو پانی پی رہے ہیں اور مولا حسین کی پیاس کو یاد کر کے مولا حسین پہ درود و سلام اور قاتلین امام پر جو ہے نفرین کر رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں، اس کا اجر اتنا ہے کہ 1,00,000 نیکی لکھی جا رہی ہے، 1,00,000 گناہ مٹائے جا رہے ہیں، 1,00,000 درجات آپ کے جو ہے بلند کیے جا رہے ہیں، 1,00,000 آپ جو ہے غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور میدان محشر میں اس طریقے سے آپ کو لایا جائے گا کہ آپ خوشحال ہوں گے، مسرور ہوں گے۔ کس کو لایا جائے گا؟ جو پانی پیتے وقت مولا حسین کو یاد کرے گا۔ اس کی جزا کتنی ہے؟ 1,00,000 نیکی، 1,00,000 گناہ معاف ہو رہا ہے، 1,00,000 درجات بلند ہو رہے ہیں، 1,00,000 جو ہے اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ میدان محشر میں جہاں افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، سب اپنے میں ہو لگے رہیں گے، وہاں پر وہ خوشحال آئے گا، مسرور آئے گا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کس کو کا جو پانی پی کر امام کو یاد کر رہا ہے۔ تو جو امام کی راہ پہ چل رہا ہے، جو امام کی ادا کر رہا ہے، جو امام کے نام پہ کھلا رہا ہے، جو امام کے نام پہ بلا رہا ہے، جو امام کے فضائل و مصائب سنا رہا ہے، جو امام کی راہ میں لوگوں کو لا رہا ہے، یہ مجلسیں امام کی راہ پہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں پر اللہ رحم کرے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، یعنی جو لوگ مجلس امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں وہ اگر اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگے، امام فرماتے اللہ کا رحم اس پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، اسے ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اگر ہم نہ بھی دعا کریں بانیان مجلس کے لیے، حاضرین مجلس کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، شرکت کرنے والے کے لیے، تب بھی امام کی یہ دعا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ ہمیں ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، ثابت، اس لیے کہ سب اپنے اپنے نظریات لانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے نظریات نہیں لانا ہے، ہمیں اہل بیت کے نظریات کو فالو کرنا ہے۔ یہی مجلسیں جب ہوتی ہیں، یہ ماہ رضا کا جو ماحول ہے 2 مہینہ 8 دن، خاص طور سے اشرح اولیٰ میں لوگ یہ کہتے ہیں بس فضائل علی اور مصائب حسین، باقی کچھ نہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جذبہ ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ کا اظہار ہے، لیکن ذرا کبھی سوچئے کہ آپ کے کہنے پہ اگر عمل کر لیا جائے کہ بس فضائل علی اور مصائب حسین ہونا چاہیے مجلس میں اور کچھ نہ ہو، تو پھر کربلا کو کیسے بیان کریں گے؟ صرف مصائب حسین، کیا علی اکبر کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مولا قاسم کی شہادت نہیں پڑھی جائے؟
کیا ان محمد کے مصائب نہ پڑھے جائیں؟ کیا جناب علی اصغر کے مصائب نہ پڑھے جائیں؟ کیا جناب سکینہ کے مصائب نہ پڑھے جائیں؟ کیوں؟ بس فضائل علی اور مصائب حسین ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ ان مجلسوں پر جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جائے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ امر امام کو زندہ کرو۔ جو امام چاہ رہے تھے، جو امام کر رہے تھے، امام نے کیا کیا؟ اسی لیے تو ہمیں روزانہ زیارت امام حسین پڑھائی جا رہی ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد زیارت حسین کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ زیارت حسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ تو کیا اس پر عمل نہیں کرنا ہے؟ کیا یہ نہیں پہنچانا ہے؟ کیا اس کی تبلیغ نہیں کرنی ہے؟ امام جو اپنا قافلہ لے کر چلے ہیں تو کیا اس میں نماز نہیں ہے؟ امر بالمعروف نہیں ہے؟ نہی عن المنکر نہیں ہے؟ کیا اس میں جو ہے لوگوں کو بخشنا نہیں ہے؟ لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنا نہیں ہے؟ لوگوں کا انتظار نہیں ہے؟ عبادت خدا نہیں ہے؟ تلاوت قرآن نہیں ہے؟ شب عاشور تو امام نے ایک رات کی مہلت لی ہے۔ اب یہ مہلت چاہے عبادت کے لیے لی ہو یا چاہے حر کا انتظار کرنے کے لیے لیا ہو، لیکن امام نے تو ایک رات کی مہلت لی، اور اسی رات نے جو ہے جہاں عبادت الہی در ہو رہی تھی وہی سامنے کے لشکر میں حر کی تڑپ تھی، بے چینی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام نے یہ اس لیے بھی مہلت لی تاکہ ہمارے لشکر میں جو آنا چاہے آ جائے، اور صبح عاشور حر آ گیا۔ کیا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی ہے اس عزا میں شامل ہو جائے؟ عزیزان گرامی، یہ جو اربعین کا جلوس ہے اس میں حسینیت کے نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جگہ جگہ عزائروں کی خدمت، عزاداروں کی خدمت، ماتمداروں کی خدمت، امام کے چاہنے والوں کی خدمت، ہر طرح کی غذا آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جبکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب زیارت امام کے لے جاؤ تو کھانا جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے تاکہ تمہارا دل لگے۔ لیکن یہ محبان اہل بیت، یہ خدمت گزاران کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم مولا کے عزاداروں کی بہترین سے بہترین خدمت کر سکیں۔ کون سی ایسی غذا ہے جو نہیں ملتی زوار حسین کو، عزادار حسین کو؟ کیوں؟ انہیں معلوم ہے یہ میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ میرے مولا کے ماننے والے ہیں، یہ میرے مولا کے عزادار ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ میرے مولا نے کربلا پہنچنے کے بعد، زمین خریدنے کے بعد وصیت جو فرمائی ہے، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہی تھی میرے زائرین کی خدمت کرنا، انہیں مہمان بنانا۔ جس کی نگاہ میں یہ اتر جائے کہ یہ میرے مولا کے ہیں، پھر وہ خدمت کرنے کے لیے تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ وہ عظیم شرف ہے کہ جب موسیٰ بارگاہ خداوندی میں پہنچے، کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ کوئی کام ہمارے لیے کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا پروردگار نماز پڑھی، کہا یہ تو تمہارے لیے ہے۔ کہا روزہ رکھا، کہا یہ تمہارے لیے ہے۔ کہا ہم نے تسبیح پڑھی، کہا یہ تمہارے لیے ہے۔ موسیٰ رونے لگے۔ نبی کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا رونے لگا۔ پروردگار ہم یہ سمجھ رہے تھے نماز تیرے لیے۔ اللہ نے کہا یہ نماز اعمال کی قبولیت کے لیے ہے، یہ قبول تو سب قبول۔ روزہ، کہا یہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، یہ سپر ہے جہنم کی، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ کہا تسبیح بڑی ہے، کہا یہ درجات تمہارے بلند ہوں گے، سب کام تو تم نے اپنے لیے کیا ہے۔ موسیٰ ہمارے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ آج اگر یہی سوال ہم سے ہو جائے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو موسیٰ تو رونے لگے، پروردگار
ہم نماز پڑھ کے سمجھ رہے تھے یہ تیرے لیے، ہم روزہ رکھ کے سمجھ رہے تھے یہ تیرے لیے، ہم تسبیح پڑھ کے سمجھ رہے تھے یہ تیرے لیے، لیکن آج یہ پتا چل رہا یہ سب ہمارے لیے ہے۔ پھر پروردگار وہ کون سا کام ہے جو تیری رضا کے لیے ہوتا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ کسی کو کھانا اگر کھلا دو تو یہ کام میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ سلام ہو ان خدمتگاران امام حسین پہ جو مولا کے زائروں کے لیے نذر کا انتظام کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، سبیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو خدا کی رضا کے لیے ہے۔ ایک صلوات بر محمد آلِ محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا اور آگے بڑھتے چلے ہیں، ایک صلوات پڑھ یہ کام جو ہم زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو جتنا عظمت سمجھ رہا ہے وہ اتنا ہی انکساری سے کام لے رہا ہے۔ کیا کوئی ہمارے پیر دبا سکتا ہے؟ آج کا ماحول تو یہ جو جتنا پڑھا ہے وہ اتنا ہی اکڑ رہا ہے۔ لوگوں سے کیا اکڑے؟ وہ والدین سے اکڑ رہے ہیں، بھائی بہنوں سے اکڑ رہے ہیں، خاندان میں اکڑ رہے ہیں۔ انہیں تو ہر چیز سامنے چاہیے، ہم پڑھے لکھے ہیں، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جن کی نگاہوں میں عزاداروں کی قدر و قیمت ہے، جو اہل بیت کی مصیبتوں کو جان رہا ہے، جو اہل بیت کی تعلیمات پہ چل رہا ہے، وہ اس کے لیے مثال آپ کے عراق میں ملنے والی ہے۔ اور اب یہ رسم تو ہر جگہ شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے بامبے میں بھی یہ رسم جاری ہو گئی کہ عزاداروں کی خدمت، پیر دبائے جا رہے ہیں، کندھے دبائے جا رہے ہیں، خدمت کی جا رہی۔ کیوں؟ یہ میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، میرے مولا کے عزادار۔ جسے یہ احساس ہو جاتا ہے وہ پھر خدمت کرتا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ جس کے دل میں احساس ہو جائے، مولا کا احساس ہو اور مولا کے چاہنے والوں کا احساس ہو، پھر وہ ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ثابت قدمی دکھلاتا ہے، محبت اہل بیت پہ ثابت قدمی دکھلاتا ہے، صراط مستقیم پہ ثابت قدمی دکھلاتا ہے۔ مولا علی کا زمانہ ہے، ایک بندہ چاہنے والا آیا، کہنے لگا مولا میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اپنے دعوے میں سچے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ امام نے اس کو بتلانے کے لیے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، دیکھو ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں۔ اور اس کے بعد امام شہر سے باہر نکلے، سرحد پہ پہنچے، کہا آگ بند کرو، اور اس نے آگ بند کی اور کہا دو تین قدم ہمارے ساتھ چلو آگ بند کر کے۔ اس نے آگ بند کی، 2-3 قدم امام کے ساتھ چلے۔ امام نے کہا اب آنکھیں کھول دو۔ اب جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا ایک اجنبی شہر، انون سٹی، نہیں جانتا، نہیں آیا کبھی۔ امام نے کہا ہمارے ساتھ۔ امام بازار میں آئے، ایک قصاب کی دکان نظر آئی، کہا ہم یہاں ہیں، یہ پیسے لو، جا کے وہاں سے گوشت لے کر آ جاؤ۔ امام یہاں بیٹھے ہیں، اس کو اپنے چائنے والے کو پیسہ دیا، یہ چائنے والا دکان پہ گیا، اور جیسے ہی دکان پہ پہنچا دکاندار نے دیکھا، کہا بھائی تم تو نئے لگتے ہو، مسافر لگتے ہو۔ کہا ہاں ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا ہم کوفہ کے رہنے والے ہیں، فوراً دکاندار نے کہا وہی کوفہ جہاں میرے مولا کی حکومت ہے؟ کہا ہاں اسی کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا ہم آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ نظر آتا ہے جب ہم پردیس جاتے ہیں، یہاں ایک ہی بلڈنگ میں رہیں، ملاقات نہیں ہوتی، سلام دعا نہیں ہوتا، لیکن ذرا سا ہم آؤٹ آف انڈیا جائیں، پھر دیکھو پورے ممبرا کی خبر رکھیں گے کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور حوصلہ بڑھتا ہے، یہ ہمارے مہاراشٹر کے ہیں، پھر اور یہ ہمارے ہندوستان کے ہیں، پھر سلام و دعا بھی شروع ہوگی، دعوت بھی شروع ہوگی، آنا جانا بھی شروع ہوگا۔ کیوں؟ کہاں کے ہو؟ ہمارے ملک کے ہو۔
دکاندار نے کہا کہ تم میرے مولا کے شہر کے مسافر ہو، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، کہا اسے بھی لے لو۔ ہمارے سامنے کیا مسائل ہیں؟ ہم سوچتے ہیں پہلے کاروبار کر لیں، اس کے بعد جو ہے دین کے معاملے میں قدم رکھیں۔ پہلے ہم اپنا کاروبار کر لیں، فرصت ملے تب نماز میں جائیں۔ پہلے کاروبار کر لیں، پھر فرصت ملے تو جلوس میں جائیں۔ پہلے کاروبار کر لیں، فرصت ملے تب مجلس میں جائیں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنا کاروبار بند کیا۔ آج دکان وقت سے پہلے بند ہو گئی۔ کیوں؟ میرے مولا کے شہر کے مسافر آئے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام کرنا ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ لے کر گھر آیا اور کھانے کے انتظامات ہونے لگے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے مولا کے شہر کے مسافر ہیں، نہ جانے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں، مولا کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، مولا سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مولا کی زیارت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ابھی یہ سب نہیں معلوم۔ ابھی فقط اتنا ہے کہ میرے مولا کے شہر کے مسافر ہیں۔ دکان بند کیا، لے کر اپنے گھر آئے، مہمان نوازی میں مشغول ہو گیا، انتظامات ہونے لگے۔ اتنی دیر میں دیکھو، علی کا چاہنے والا اپنے زمانے میں ممتاز ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا اپنے زمانے میں نامی گرامی ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا اپنے زمانے میں مشہور ہوتا ہے کہ بھائی یہ مولا کا چاہنے والا ہے، یہ مولا کی محبت کرنے والا ہے۔ ایسے ہی یہ قصاب بھی اپنے زمانے میں مشہور ہے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ادھر انتظامات ہو رہے تھے کہ ادھر دق الباب ہوا اور حاکم کا نمائندہ آیا اور یہ پیغام لایا کہ حاکم وقت کی طبیعت ناساز ہے، طبیبوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ کسی محب علی کا خون پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پرانے طبیبوں نے کیسے کیسے علاج کیا ہے۔ آج کی ڈاکٹری اگر ہمیں برباد کر رہی ہے تو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے طبیبوں نے جو ہے اہل بیت کا چاہنے والوں کو خوب جو ہے امتحان لیا ہے۔ مشورہ یہ ہوا کہ کسی محب اہل بیت کا خون اس کے سامنے پیش کرو۔ حاکم وقت تو معلوم ہے ہمارے شہر میں یہ سب سے بڑا مولائی ہے، یہ سب سے بڑا محب اہل بیت ہے، ثابت قدمی۔ اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا، اس 40 میں بارش ہوئی، کتنے رک گئے، بیماری نہ لگ جائے، بخار نہ آ جائے، سردی نہ لگ جائے، ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے کو دیکھتے ہیں، ہم صحیح ہوں گے تب نکلیں گے، ہم بچیں گے تب نکلیں گے۔ ہماری سلامتی پہلے ہونی چاہیے اس کے بعد۔ لیکن وہیں ایسے بھی جانثار تھے جو بارش کے ماحول میں بھی نکلے، سبیلوں کا انتظام بھی کیا، عزاداروں کی خدمتیں بھی کی۔ یہ ایسا ثابت قدم عزادار تھا، محب تھا کہ جب اس کے دروازے پہ حاکم وقت کا نمائندہ آیا اور کہا کہ تمہارا خون چاہیے، تو اس نے ثابت قدمی دکھلائی ہے، کہا ہاں ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم ہٹیں گے نہیں، ہم ثابت ہیں۔ اور اس کے بعد وہ خون دینے کے لیے آمادہ تھا، جان دینے کے لیے تیار تھا کہ اس کے بچے کھیلتے ہوئے آئے، کہنے لگے بابا جان ہم بھی تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو مولا کے چاہنے والے ہیں۔ بابا آپ کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ اے بابا یہ شرف ہمیں دے دو، ہم بھی مولا کے نام پہ مرنے کی سعادت چاہتے ہیں۔ ظالم و جابر کے نمائندوں نے دونوں بچوں کے سر کو جدا کیا اور خون لیا اور حاکم وقت کی یہاں پہنچا گا۔
ایسا چاہنے والا علی کا ہے کہ دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر جو اس نے اپنے حجرے میں رکھا، کمرے میں رکھا، اور اپنی اہلیہ سے کہتا ہے دیکھو میرے مولا کے شہر کے مسافر ہیں، میں نے انہیں مہمان بنایا ہے، ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ آنے پائے۔ بچوں کا غم منانا ہے تو بعد میں منائیں گے، بچوں پہ رونا ہے تو بعد میں روئیں گے، ابھی اگر ہم روئے، اگر ابھی ہم تڑپے تو میرے مولا کے شہر کے جو مسافر ہیں ان کی مہمان نوازی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایسا گھر ہر ایک کو نصیب کرے، ایسا گھرانہ، ایسی شریک حیات، ایسے شریک حیات، ایسے بچے، ایسے بھائی، ایسے بہن، ایسے والدین خدا ہر گھر میں عطا کرے کہ جو دین کی راہ پہ ثابت قدم ہوں اور اس محبت اہل بیت پر ثابت قدمی دکھلائیں۔ لاشا رکھ دیا گیا، دسترخوان بچھا، اور جب مہمانوں سے کہا گیا بسم اللہ کریں تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بچے ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ کھیل رہے تھے، ان کو بھی بلاؤ۔ تو اس نے پہلے تو بہانے کیے کہ وہ بچے ہیں کھیل رہے ہوں گے، باہر ہوں گے، آئیں گے کھائیں گے، آپ لوگ بسم اللہ کیجیے۔ امام نے فرمایا جس کی محبت میں تم نے یہ مہمان نوازی کی ہے تم نے اسے دیکھا نہیں ہے، صرف آپ جو ہے محبت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ لاؤ بچوں کو، ہمیں سب معلوم ہے جب میرے مولا نے اپنا اظہار کیا، اپنے کو بتلایا کہ دیکھو جس کی محبت میں تم نے مہمان بنایا ہے وہ مولا خود تمہارے گھر میں موجود ہے، تو اس نے کہا مولا اب تو کوئی بات آپ سے چھپی نہیں ہے، کہا بچے قربان ہو چکے، کہا لاؤ لاشوں کو، اور لاشوں کو منگانے کے بعد مولا نے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، اور اس کے بعد امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا دیکھو ایسی محبت ہم سے کرتے ہو۔ جس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا امام نے کہا ایسی محبت کرتے ہو، جو ایسی محبت کرتا ہے وہی عزاداروں کی خدمت کرتا ہے، وہی عزاداری کی خدمت کرتا ہے، وہی ماتم حسین کرتا ہے، وہی زواروں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ ویڈیو جو آ رہے ہیں کہ خدمت گزار فرش ادا اٹھانے کے بعد اپنا موقف جو ہے جو بڑھا رہے ہیں، یہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیوں؟ یہ وہی محبت ہے کہ ہمیں بڑا کم موقع ملا ہے خدمت کرنے کے عزاداروں کی۔ عزاداروں کی خدمت یہ بڑا عظیم ثواب ہے۔ ایک پانی پلا دینا مولا کو یاد کرنا، جبکہ یہ عزادار پیدل آ رہے ہیں، نام حسین لیتے ہوئے آ رہے ہیں، ماتم حسین کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور روتے ہوئے آ رہے ہیں، مولا کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان عزاداروں کی خدمت کرنا کتنا ثواب ہے، کتنی جزا ہے۔ جس کو اس کا خیال ہو وہی تڑپتا ہے، وہی روتا ہے۔ سال بھر محنت کرتے ہیں، سال بھر عزاداروں کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مولا حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے تو اپنا گھر بار نہیں لٹایا نا، ہم نے اپنی اولاد نہیں شہید کروائی ہے، لیکن حسین نے نانا کا مدینہ بھی چھوڑا ہے، ماں کی لحد بھی چھوڑی ہے، بھائی کا مزار بھی چھوڑا ہے، اپنے بچپن کا شہر بھی چھوڑا ہے، اور اس کے بعد اپنے دوست احباب کو بھی چھوڑا۔ آل اولاد گھر بار چھوڑ کر آ جانا آسان کام ہے؟ آج کا سفر تو آرام دہ سفر ہے، حسین نے کتنی تکلیفوں کا سفر گزارا ہے، اور پھر کربلا پہنچنے کے بعد حسین بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ کتنا مظلوم ہے میرا حسین، میرا آقا، میرا مولا، اگر اس کا احساس ہمیں ہو جائے۔ ایک بندہ ابھی اہل سنت برادر ملاقات اس سے ہوئی
کہنے لگا جب میں نے پڑھا کہ مدینے میں مولا علی کو لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا تو میں روز تڑپ کر مولا کو یاد کر کے کہتا ہوں اے مولا کاش آپ ہندوستان آ جاتے، میں روز آپ کو سلامی پیش کرتا۔ مولا علی کو مدینے والے سلام نہیں کرتے تھے۔ وہ سنی نوجوان کہتا ہے میں روز تڑپتا ہوں اسی جملے پہ، اب میں روز سلامی دیتا ہوں مولا علی کو کہ اے میرے مولا آپ ہندوستان آ جاتے تو سارے ہندوستانی آپ کو سلامی پیش کرتے۔ مولا ان لوگوں نے اگر سلام نہیں کیا ہے تو ہم سلام کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ کربلا کے میدان میں تو حسین اس سے زیادہ مظلوم تھے، حسین کو اس سے زیادہ ستایا گیا ہے، اس سے زیادہ رلایا گیا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کر مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حسین جو شہید ہوئے تو رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ لا یذکر المومن الا البکا، جب بھی مومن مجھے یاد کرے گا تو رو دے گا۔ ہائے میرا حسین، ہائے میرا آقا۔ جسے غم حسین دل میں اتر جائے، جسے مصائب حسین سمجھ میں آ جائے، وہ روئے گا، وہ تڑپے گا، فریاد کرے گا مولا آپ نے اتنی قربانی دی ہے دین کے لیے، مولا آپ نے اتنی قربانی دی ہے دین کی سربلندی کے لیے، یزیدیت سے دین کو بچانے کے لیے آپ نے سب قربان کر دیا۔ حسین نے کتنے امتحان دیے ہیں، ہر امتحان جدا گانا ہے۔ اکبر جیسے لال کو قربان کر دینا حسین کے لیے بڑا سخت امتحان ہے۔ میرے لال، کربلا کے میدان میں جاؤ۔ حسین جب اپنے اکبر کو بھیج رہے تھے تو خدا کی بارگاہ میں حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تو گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ ارے اسے دیکھتا تھا تو سکون مل جاتا تھا، لیکن تیری راہ میں حسین اب اکبر کو بھی بھیج رہے ہیں۔ فقط امام نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہا بلکہ آگے آگے اکبر چلے، پیچھے پیچھے حسین چلے۔ بیٹے نے محسوس کیا کہ جیسے میرا بابا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، مڑ کر دیکھا تو واقعی امام آ رہے تھے۔ کہا بابا جان آپ نے تو رخصت کر دیا، اجازت دے دی۔ امام نے تڑپ کے کہا اے اکبر کاش صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور اکبر جیسا بیٹا ہو تو باپ کتنا محبت کرتا ہے۔ حسین چل رہے تھے، رک گئے۔ امام کا بیٹا علی اکبر میدان کربلا میں آیا، امام منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دل میں ایک حسرت اٹھی، اے کاش میرا بیٹا ایک مرتبہ پھر آ جاتا۔ امام خیمے میں آئے، اے لیلا دعا کرو، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دل چاہتا ہے ایک مرتبہ اپنے لال کو پھر سینے سے لگا لوں۔ لو ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے یعقوب سے یوسف کو پلٹانے والے، میرے مولا سے اکبر کو ملا دے۔ لو ماں کی دعا تھی، قبول ہوئی۔ اکبر پلٹے، باپ نے سینے سے لگایا، اپنے لال کو دل بھر کے نظر دیکھا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اے کاش مجھے ایک قطرہ پانی مل جاتا۔ امام نے اپنی زبان اپنے لخت جگر کے منہ میں دی اور کہا اے میرے لال اب تجھے رسول اللہ سیراب کریں گے، اب تجھے مولا علی سیراب کریں گے۔ اور یہ کہے کہ اپنی زبان جو دی تو اب بیٹے نے جو ہے فوراً زبان اپنی باہر نکالی، کہا اے بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ عزادارو، یہ تو زندگی جناب علی اکبر میں حسین کی محبت ہے۔
تاریخ بتلاتی ہے کہ جب حسین کا لاڈلا شہید ہو گیا، جیسے ہی سلام آخر آیا، حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، اے میرے لال، تیرے مرنے سے میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اے میرے لال آواز دو، حسین آواز کے سہارے آئے گا۔ ہر لاشے پہ حسین پہنچے، اکبر کے لاشے پہ حسین آواز کے سہارے پہنچے۔ اور واقعہ ملتا ہے کہ جب ظالموں نے شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا تو ظالموں نے یہ محسوس کیا کہ جدھر جدھر علی اکبر کا سر رہتا ہے ادھر ادھر مظلوم حسین کا بھی سر رہتا ہے۔ ظالموں نے اس منظر کو دیکھا کہ لگتا ہے یہ باپ اپنے بیٹے سے ابھی بھی محبت کر رہا ہے، بغیر بیٹے کے سر کو دیکھے حسین جو ہے مضطرب نظر آتے ہیں۔ جدھر جدھر اکبر کا سر ہوتا ہے ادھر ادھر نگاہیں مولا حسین ہوتی ہے۔ ظالموں نے جب رات کو قیام کیا تو جناب علی اکبر کا سر ایک صندوق میں رکھا اور دوسرے صندوق میں مولا حسین کا سر رکھا۔ کیوں؟ تاکہ حسین اپنے لخت جگر کو نہ دیکھ سکے۔ جب تک نیزوں پہ ہوتا حسین دیکھتے ہیں، رات کو جب قیام ہوا تو الگ صندوق میں سر علی اکبر، دوسرے صندوق میں سر مولا حسین۔ جب صبح ہوئی اور ظالموں نے یہ جو ہے صندوق سے سر نکالنا چاہا تو جب جناب علی اکبر کا صندوق کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں سر نہیں ہے۔ ظالموں کو تو پیسے لینے تھے، انعامات لینے تھے، ہر انسان جو ہے سر کی حفاظت کر رہا تھا، یہ ظالمین تڑپ کے رہ گئے علی اکبر کا سر کہاں چلا گیا۔ اب جو سر علی اکبر تلاش کیا جا رہا ہے تو کہیں نہیں ملا۔ ایک مرتبہ ظالمین جو ہیں سید سجاد کے پاس آئے، اے سجاد تمہارے بھائی کا سر نہیں مل رہا ہے، بتاؤ ورنہ یہ تازیانے ہوں گے اور تمہاری پشت ہوگی۔ بس سید سجاد لے کر جو ہے اپنے بابا کے جو ہے صندوق کے قریب آئے، کہا آؤ سر حسین کو دیکھتے ہیں۔ اب جو سر حسین کھولا گیا تو دیکھا اسی سر کے درمیان، اسی صندوق میں علی اکبر کا سر بھی ہے، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ محبت تھی جسے حسین نے قربان کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار اس عزاداری کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرما۔ پروردگار صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عنایت فرما۔ پروردگار جو بھی خدمتیں ادا کی ہے ان کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، تمام بانیان کی، تمام شرکاء کی، تمام حاضرین کی، تمام معاونین کی پروردگار حفاظت فرما۔ ان کو تمام آفات و بلیات اور سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگار ان کو دین و دنیا میں سرخرو فرما۔ ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔